عموماً ہوتا یہ ہے جب فوتگی ہوتی ہے نا تو گھر والوں پر ایک قیامت ٹوٹی ہوتی ہے. جس کا باپ چلا جائے، جس کی ماں چلی جائے، جس کا بیٹا وفات پا جائے، بیٹی چلی جائے، ان کی غم کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں. ہم سب اولاد والے ہیں، ہم سب کے والدین ہیں. ایک طرف وہ میت کے کفن دفن کا سٹریس لے رہا ہوتا ہے، دوسری طرف دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، جی اب ان سب کے لیے کھانوں کا بھی انتظام کرو، یہاں دیگیں پکوائی جائیں، یہاں کیٹرنگ فون کرو، فلانے کو فلاں چیز بنوائی جائے، فلاں چیز بنوائی جائے، کیونکہ ہم نے کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے. اور خیر یہاں یو کے کا معاملہ تو الگ ہے، پاکستان میں تو یہ تو ہوتا ہے کہ گھر والوں کے اپنے فاقے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب میت ہو جائے تو اب چونکہ کھلانا ہوتا ہے وہ قرضے لے لے کے لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ کوئی دعوت کا موقع تو نہیں ہے. یہاں باقاعدہ ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے، دفنانے کے بعد جنازے کے بعد سارے آ کے نیچے کھانا کھاؤ. وہ جائز ہی نہیں ہے کھانا کھانا. جو لوکل لوگ ہیں، ایک تو ہے مہمان، لندن سے کوئی آیا ہوا ہے، کوئی برمنگھم سے آیا، دوسرے سٹیز سے آئے ہوئے ہیں، دیٹس ڈفرنٹ. ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں اعلان نہیں کرنا چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مہمان، ان کے لیے الگ سے کسی جگہ بٹھا کر ان کو کھانا کھلا دے. آپ اعلان کر کے پورے محلے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئیں سب کے لیے کھانا تیار ہے. کھانا کھانا ہی جائز نہیں ہے. گھر والے دیگوں پہ دیگے بنوائے جا رہے ہیں کیونکہ مہمانوں کے ساتھ اب پورے محلے کو بھی کھلانا ہے. یہ کسی صورت جائز نہیں ہے. اس ٹرینڈ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے. گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. یہ موقع تو ایسے ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں، ان کو ان کی خدمت کریں، ان کو کھانا کھلائیں. اور یہ ساری حدیثیں یہاں موجود ہے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جا کے کھانا تیار کرو، جعفر کے وفات پر ان کے گھر ان کے بچوں کو کھلایا جائے. شریعت نے جس امر کا مکلف نہیں کیا، یعنی جو واجب نہیں کی، جو فرض نہیں کیا ہے، اپنے آپ کو اس کا مکلف بنانا، قرض لے کر خود کو زیر بار کرنا شرعاً پسندیدہ امر نہیں ہے. شریعت بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتی. اگر کسی علاقے میں ایصال ثواب تہذیب و ثقافت کے طور پر کیا جائے یا محض رسم سمجھ کر کیا جائے کہ نہ کرنے والے کو ملامت کیا جائے گا، خواہ وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، اسے مجبوراً قرض لے کر کرنا پڑے، ورنہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا. تک کہ والد فوت ہوا، لوگوں کو کھلایا بھی کوئی نہیں. یہ بھی تانے دیتے ہیں نا لوگ. کس طرح کے لوگ ہیں جی، ماں فوت ہو گئی، انہوں نے تو 2 لقمے کسی کو نہیں کھلائے. کتنا بڑا تانا ہے یہ. اب اس تانے سے بچنے کے لیے وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے. یہ ظلم ہے اور اس کو ایز اے قوم، ایز اے کمیونٹی ہم سب نے ختم کرنا ہے. یہ اچھا انہوں نے کیا فرمایا اس سے، اور کسی مستحب امر، تو یہ طرز عمل غیر شرعی ہے. اور کسی مستحب امر کے نہ کرنے پر ملامت کرنا، اسے واجب کا درجہ دینا، یہ بدعت ہے. کسی امر کو واجب قرار دینا صرف شارع کا اختیار ہے. وہ صدقہ یا کھانا جو ناک اونچی کرنے کے لیے یا انا جو شریعت کے منشا کے خلاف ہو اور تفاخر نفس کی خاطر دیا جائے، اس پر اجر کی امید رکھنا عبث ہے. صرف ناک میری اونچی رہے اور لوگوں کو کھلایا، کہا اجر وجر صرف ناک رکھنے کے لیے کیا تھا.